بہنوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور آج کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ دن جو ہے یہ نجات کا دن ہے، لہٰذا یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشی کا پیغام بھی ہے اور آزادی کا دن ہے، اور بہت بڑا کام ہمارے نجات دہندہ نے ہمارے لیے کیا۔ جلدی سے خداوند کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 43ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں اس سے ارد گرد کے جو حوالہ جات ہیں اس سے اوپر والے میں نے اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ میں زیادہ تر اسی بات پہ جو خدا یسوع مسیح نے فرمائی، جو کلمہ مبارک خدا یسوع مسیح نے ادا کیا، میں اسی کے تعلق سے بات کروں گا۔ تو یہ دوسرا کلمہ ہے اور یہ نجات کا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ بھی روشنی میں، یعنی پہلے پہر میں جب خدا یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے اور ابھی تاریکی نہیں ہوئی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ تاریکی جو ہے وہ 3 گھنٹے رہی، تو تاریکی سے پہلے یہ کلمہ ادا کیا گیا۔ تو اکثر لوگ جو ہیں، خدا یسوع مسیح نے جو ڈاکو سے بات کہی کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کیسے یہ بات کہتے ہیں، کیونکہ ابھی تو خود وہ فردوس میں جانے والے نہیں ہیں، وہ تو عالم ارواح میں گئے اور اس کے بعد وہ آسمان پر گئے۔ تو ہم آج اسی بات پر جو ہے وہ غور کریں گے، اور میں اسی بات کو آج آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور آپ نے اسے سمجھنا ہے اور اس پر غور بھی کرنا ہے۔ ہم اس آیت کے 4 حصے کر لیں گے تاکہ اس کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہے۔ جیسے کسی چیز کے 4 ٹکڑے کر لیے جاتے ہیں تو ہم اس کے 4 حصے کر لیتے ہیں۔ پہلا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ دوسرا، آج ہی۔ تیسرا، تو میرے ساتھ۔ اور چوتھا، فردوس میں ہوگا۔ تو آئیں ہم پہلے حصے پر بات کرتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ یہ جو ہم پہلے بات کریں گے، لفظ جو میں ہے، اور میرے عزیزو یہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح ڈاکو سے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو یہ آیت جو ہے یہ خود اپنے آپ کو بیان کر رہی ہے۔ تو یاد رکھیں، خدا یسوع مسیح جو تھے وہ کامل انسان تھے اور کامل خدا بھی تھے، اور وہ الہی ذات تھے، اور خدا ہوتے ہوئے با اختیار طور پر خدا جو ہے وہ ایک انسان کے لیے اختیار کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا بات کر رہا ہے، گو کہ اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کمزور ہے اور وہ انسان ہے اور وہ صلیب پر ہے اور کمزوری کی حالت میں، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ خدا بھی تھا۔ تو میں کے لفظ پر ہم غور کریں گے، اور یہ وہی میں ہے جو یوحنا رسول کی انجیل میں 7 بار استعمال کی گئی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، دروازہ میں ہوں، اور اچھا چرواہا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، راحت اور زندگی میں ہوں، اور انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اور خروج کی کتاب اور اس کے 3 باب 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ سو یہ وہی شخصیت ہے، یہ وہی خدا ہے
جو ڈاکو سے ہم کلام ہے اور پورے اختیار کے ساتھ اسے کہہ رہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا۔ فردوس میں خدا فیصلہ کر رہا ہے، خدا بتا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو مجھے بتائیں کہ اگر خدا کوئی بات کہہ دے تو پھر کیا وہ مکمل ہوتی ہے یا ادھوری ہوتی ہے؟ خدا فیصلہ کر رہا ہے۔ آگے سچ کہتا ہوں، میں تو اس سے سچ کہتا ہوں۔ نئے عہد نامے میں یہ اصطلاح 4 بار استعمال ہوئی ہے۔ میں صرف ایک حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا سچ کے بارے میں۔ متی کی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ تو میرے عزیزو صرف اور اس کے علاوہ صرف یوحنا کی انجیل میں یہ لفظ 23 بار آئے ہیں، سچ سچ کہتا ہوں، یعنی کہ یہ ڈبل ہے۔ جو میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہاں پر ایک بار کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اور یوحنا کی انجیل میں یہ الفاظ 23 بار آئے ہیں کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ اور بائبل مقدس نئے عہد نامے میں جب کبھی خداوند یسوع مسیح نے کسی سچائی کو بیان کیا تو یہ الفاظ استعمال کیے، اور یہ اس کی سچائی اور اس کے اختیار کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ الفاظ سننے والے کو اس اعتماد کی گارنٹی دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ گارنٹی دیتے ہیں کہ جو کچھ بولا اور کہا گیا ایسے ہی ہوگا اور 100% ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ 100% ہوگا۔ اور اس میں میرے عزیزو یسوع مسیح کی جو سچائی ہے وہ بھی نمایاں ہوتی ہے۔ آگے دوسری بات، آج ہی کا مطلب ہے یہ کام زمانہ حال میں ہوگا، نہ کہ مستقبل میں ہوگا، اور یہ فوری رد عمل کی علامت ہے کہ یہ وعدہ پورا ہونے میں دیر نہیں لگے گی، بلکہ آج ہی ابھی انہی لمحوں میں پورا ہوگا۔ یعنی مرنے کے بعد ڈاکو جو تھا وہ فوراً فردوس میں منتقل ہو جائے گا۔ بائبل مقدس میں آج ہی کے الفاظ کی اصطلاح کے تعلق سے میں ایک حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حجی نبی کی کتاب اس کا 2 باب ہے اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیا اس وقت بیج خطے میں ہے؟ ابھی تو تاک اور انجیر اور انار اور زیتون میں پھل نہیں لگا، آج ہی میں تم کو برکت دوں گا۔ خدا ہم کیا کہہ رہا ہے؟ آج ہی میں تم کو برکت دوں گا۔ خدا جب لفظ استعمال کرتا ہے آج ہی، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند حکم جاری کر رہا ہے فوری برکت کے لیے۔ جب خدا یہ کہتا ہے تو وہ کام جو ہے وہ اسی وقت اسی دن ہو جاتا ہے، زمانہ حال میں ہوتا ہے۔ 2 کرنتھیوں اس کا 6 باب 2 آیت میں بڑی خوبصورت ایک آیت ہے، بہت مشہور بھی ہے، مجھے بڑی پسند ہے، لکھا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی، دیکھو اب ہی قبولیت کا وقت ہے، اب ہی نجات کا دن ہے۔ ایک دوسری بائبل میں آج ہی کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو میرے عزیزو صلیب پر ڈاکو نے اسی وقت یسوع کو قبول کیا اور اسی وقت نجات پا گیا، اس لیے آج ہی قبولیت کا وقت ہے اور آج ہی نجات کا دن ہے۔ جب کوئی جس وقت
یسوع کے پاس آ جاتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے، تو پھر خداوند یہ نہیں کہتا کہ نہیں تو کل آنا، میں کل تجھے نجات دے دوں گا، کل تجھے نجات ملے گی، اسی گھڑی نجات مل جاتی ہے۔ آمین۔ زور سے خداوند یسوع مسیح کے لیے تعریف بجائیں گے۔ اور اسی آیت میں سے اگلی بات ہے، میرے ساتھ، تو میرے ساتھ۔ یسوع کا یہ کہنا کہ میرے ساتھ، یہ یسوع مسیح کے ساتھ شخصی تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اس کا ساتھ ہونا، اس کے ساتھ رہنا، یسوع کے پاس رہنا، اس کی حضوری میں چلنا اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ اور میرے عزیزو، یہ نجات کی پختگی اور گارنٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب یسوع ڈاکو کو یہ کہہ رہا ہے آج ہی تو میرے ساتھ، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈاکو نجات پا چکا تھا۔ اور میرے عزیزو، یوحنا کی انجیل اس کے 7 باب 24ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں، وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جب یسوع کہتا ہے، ڈاکو سے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ، تو ڈاکو ابدیت میں، ہمیشہ کی زندگی میں اور فردوس میں خداوند کے پاس چلا گیا۔ اور جو اس سے اگلی جو بات ہے وہ ہے فردوس میں ہوگا۔ فردوس کی جو اصطلاح ہے بابرکت ہونے اور آرام میں داخل ہونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اکثر اس کو باغ عدن اور تیسرے آسمان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ دوسرے کرنتھیوں اور اس کے غالباً 10ویں باب میں یہ بات آئی ہے۔ اور میرے عزیزو، فردوس وہ جگہ ہے جہاں ایماندار اپنی ابدی زندگی مسیح کے ساتھ گزاریں گے۔ صرف ڈاکو ہی نہیں، آپ سب بھی، ہم سب بھی فردوس میں جائیں گے اور خداوند کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ یہ خداوند کا وعدہ۔ اور جب ہم یوحنا کے انجیل اس کا 17واں باب پڑھتے ہیں، یعنی 17واں باب پڑھتے ہیں، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے دعا کی کہ اے باپ، یہ سب بھی میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے۔ تو ہم سب خداوند یسوع مسیح کو کیا کریں گے؟ اس کو روبرو دیکھیں گے اور خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ فردوس کا یہ وعدہ ہمیشہ کی زندگی کی امید اور خدا کے ساتھ تعلق اور بحالی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نئے آسمان اور نئی زمین اور ایماندار، اور نئے آسمان اور نئی زمین کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور ایماندار جو ہے یہاں پر ابدی آرام اور سکون میں رہیں گے اور ہمیشہ خدا ان کے جلالی چہرے کو دیکھیں گے۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ فردوس ہے۔ خدا یسوع مسیح نے خدا ہو کر اختیار کے ساتھ کسی سے اجازت نہیں لی، بلکہ خدا ہوتے ہوئے ڈاکو سے کہہ دیا، کیونکہ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیا تھا۔ اس کو پہچان آ گئی تھی کہ یہ کون ہے، اور اپنی خطاؤں کا مان لیا تھا، اور یسوع کو، مسیح کو وہ درجہ دیا تھا جو اس کا تھا۔ اس طرح اس کو قبول کرنے سے اسے نجات مل گئی، اور خدا یسوع مسیح نے ڈاکو سے کہہ دیا کہ کیونکہ تو نے خدا کے بیٹے کو قبول کر لیا۔ اور خدا کے کلام میں یہ بات یوحنا کی جو اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں اپنے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا۔ سو اس نے بیٹے کو قبول کر لیا اور نجات پا گیا۔ جو بھی مسیح کے پاس آتا ہے، جو بھی یسوع کے پاس آتا ہے، جو بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، صرف ڈاکو کو ہی نہیں،
خداوند اسے بھی کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔